والصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه صاحب الكمال. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أما الذين سعدوا في الجنة خالدين فيها، وقال الله تعالى: فأما الذين شقوا في النار. محترم حاضرین، ابھی میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی 2 آیتیں پڑھی ہیں. اس کا سادہ سا ترجمہ یہ ہے کہ جو لوگ خوش قسمت ہیں وہ جنت میں ہے، جو ہمیشہ اسی میں رہیں گے. اسی طرح جو لوگ بدبخت ہیں وہ جہنم میں ہے. اس دنیا رنگوں میں جب انسان آ کے کھولتا ہے تو دنیا سے چاروں طرف سے گھیرنا شروع کر دیتی ہے. جس طرح کنویں کا مینڈک یہ سمجھتا ہے کہ اس کی دنیا کنواں ہے، اسی طرح کا عمل انسان یہ باور کر لیتا ہے کہ اسے ہمیشہ اسی دنیا میں رہنا ہے. اور اگر دل پر مرنا بھی ہوگا تو بھی فنا ہو جائے گے، ہڈیاں خستہ ہو جائیں گی، جسم کے آگے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور اس سے اس دنیا کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. مگر اس دنیا میں انبیاء علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے بتایا کہ تمہارا یہ تصور انتہائی غلط ہے. یہ دنیا کی خانقاہ ہے، یا تم آزمانے کے لیے بھیجے گئے ہو، یا تمہاری حرکت اور ہر سکون کا حساب ہوگا. اگر اس دنیا کا رہنے والا انسان نیک عمل کرے گا، صحیح راستے پر چلے گا، حق و صداقت کے عالم بردار رہیں گے، خالق کائنات کے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، تو پھر مرنے کے بعد کامیابی ان کے قدم چومے گی. اور اگر اس دنیا کا بسنے والا انسان سرکشی اور غرور کے راستے پر چلے گا، اللہ خدا و قدوس کے احکام کی نافرمانی کرے گا، اللہ کی بنائی زمین پر اکڑ کر چلنا چاہے گا، ظلم و ستم کی چنگاریوں سے اپنے بھائیوں کو جلانا چاہے گا، تو پھر ایک دن آئے گا جب اسے اپنے کیے کا حساب دینا ہوگا. جب اس سے پوچھا جائے گا تمہیں 2 ہاتھ دیے گئے تھے تاکہ تم کسی کمزور کی امداد کرو، تمہیں 2 آنکھیں دی گئی تھی تاکہ تم غلط اور صحیح کی تمیز کر سکو، تمہیں 2 پیر دیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کی عبادت کے لیے مسجدوں میں جاؤ، تمہیں عقل دی گئی تھی تاکہ تم باطل طاقتوں کی مکاروں کو شکست دے سکو اور حق کی آواز کو بلند کرو. کیا تم لوگوں نے ایسا کیا ہے؟ اگر ایسا نہ کیا تو یاد رکھو وہ جہنم کی دہکتی آگ اس میں تمہیں ڈالا جائے گا. محترم دوستو، اس دنیا میں زندہ رہنا ہے. بادشاہ ہو یا فقیر، سرمایہ دار ہو یا مضبوط، غنی ہو یا کمزور، عقل مند ہو یا بے وقوف، مرد ہو یا عورت، سب کو ایک دن یہ دنیا چھوڑنی ہے. یا کسی کو مزر، مال و دولت، جائیداد و زمین، دکان و کوٹھیاں، کوئی آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. ہمیں سب چھوڑ کر ایک ایسی جگہ جانا ہے جہاں ہمارے نیک اعمال ہی کام دیں گے. چند پیسے جن کے ذریعے ہم نے کسی غریب کی مدد کی ہے، چند رکعت نماز جو ہم نے خلوص نیت کے ساتھ ادا کی ہے، چند میٹھی باتیں جو ہم نے کسی مجبور و بے قصد کو اطمینان دلانے کے لیے کی ہے، یہی چیزیں ہمارے کام آئے گی اور دنیا کا تمام سامان ہمارے لیے بیکار ہوگا. سچ کہا ہے کہنے والے نے، تقدیر و ہوا کو چھوڑ دیا، مدیس پردیس کے لیے مارا، ہزار اجل کے ٹوٹے ہیں دن رات بجا کر نکارا. کیا بندیا بیسا بیل ستر دونی پندہ سر بھایا، سب ڈاٹ پڑا رہ جائے گا جب ڈاٹ چلے گا بندارا. محترم دوستو، جب موت آئے گی تو آپ کو 1 منٹ کیا 1 سیکنڈ کی فرصت نہیں دے گی. دوستو، ہمیں اس وقت کے آنے سے پہلے تیار ہو جانا چاہیے اور اپنا ٹھکانہ ایسی جگہ بنانا چاہیے کہ ہمیشہ آرام و سکون سے رہے. وہ جگہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی. مرنے کے بعد والی زندگی کا نام آخرت ہے جو آخر میں آئے گی. اگر ہم نے خدا کی مرضی پر اپنے کو جلایا ہے تو ہم خوش قسمت رہیں گے، اور اگر ہم غلط راستے پر چلے ہیں تو بدقسمت کہلائیں گے. اللہ تعالی ہمیں آپ کو صحیح راستے پر چلائے اور آخرت میں جنت ہمارا ٹھکانہ بنائے. آج بھی ایمان پیدا آ کر سکتی ہے انداز اس کا پیدا. واہ خدا